آیت نمبر ہماری سورۃ بقرہ 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا مارو اس کو، بِبَعْضِ، ساتھ باز کے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد کہا گیا کہ اس گائے کا ایک حصہ لو، ایک ٹکڑا لو اور اس کو مارو۔ کس کو؟ جو مقتول، مرا ہوا، پڑا ہوا ہے اور جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پہلی بات جو کل بھی میں نے کی، یہ گائے جسے معبود سمجھ رہے تھے، اس کی پوجا کی جا رہی تھی، جب اس سے ذبح کیا گیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ تو نعوذ باللہ کیا جو معبود ہو اس کو کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلی تو یہ چیز ان کے اندر سے نکالنی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو بچانا دور کی بات، جو دوسرے اس کو ذبح کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ انہوں نے آرام سے اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور پھر ایک ٹکڑا مقتول کو لگایا، اور پھر ذبح کرنے سے پہلے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور بعد میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں بارہا آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ عقیدے کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی قابل معافی نہیں ہے۔ احترام میں ذرا سا بھی ڈر آ گیا نا، احترام ضرور کرے گا۔ اسلاف میں جو بزرگ گزرے، نیک لوگ ابھی بھی جو ہیں، احترام کا مطلب ہوتا ہے ان جیسی روش اختیار کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان جیسی عادات اپنانے کی کوشش کریں، ان جیسی جو انہوں نے محنتیں کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی محنتیں آپ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایسا احترام کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ اب وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہو چکے ہیں اور وہ بہت پہنچی بھی ہستی ہیں، اور میں اگر کچھ ایسا سوچوں گا بھی ان کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا اور میں برباد ہو جاؤں گا، یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ عقیدہ صحیح رکھیں، احترام ضرور کریں، لیکن احترام کے اندر شخصیت پرستی نہیں آنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز اللہ نے کہا یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے بارہا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا، یہی عقیدہ کفار مکہ میں آ چکا تھا، مریں گے تو مٹی ہو جائیں گے۔ بارہا یہ آگے آپ سنیں گے بعد۔ ہمارا عقیدہ تو ہے الحمدللہ، پکا یقین ہے، لیکن ہم عملی جو ہماری ہے نا عقیدے کی خرابیاں، وہ بہت زیادہ ہے۔ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں، اٹھنا تو بعد کی بات ہے، مرنا ہی نہیں۔ جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے کام ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں، جتنا ہم نے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال رکھا ہے، پہلے تو یہ لگتا ہے مرنا ہی نہیں۔ اور جب کسی سے کہو کہ بھی آپ تھوڑا وقت نکالیں قرآن سیکھیں، تو کہتے ہیں ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں۔ آپ قرآن کا کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہوگی، فرشتہ اجل ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، جو ہمیں موت سے بچاتا ہے، ایک فرشتہ، اور جیسے ہی اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی وہ ہٹ جائے گا اور فرشتہ اجل آ جائے گا۔ تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو پہلی چیز یہاں بتائی گئی کہ اس عقیدے کو درست کریں، اور دوسری کہ قیامت کے دن سب کو ضرور زندہ وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس دوبارہ زندگی میں پہلی زندگی کے واقعات انسان ضرور بتائے گا۔ یہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ مر گیا۔ تو بتایا گیا اسی طرح تم سارے اس دن اٹھو گے، اور اٹھ کے یہ جو زندگی کے واقعات ہیں یہ دہرائے جائیں گے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایک مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ذات سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ اور پھر اسی کے ساتھ عقیدہ جڑتا چلا جاتا ہے کہ حساب کتاب حق ہے، ورنہ ویسے اٹھا کے کیا کرے گا اللہ کو، اسی لیے اٹھایا جائے گا کہ ہاں کیا کر کے آئے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات۔
اپنی نشانیاں. آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہوں گی، آیات سے مراد اس کے معجزات بھی ہوں گے، اور قرآن آیات سے مراد اس کی نشانیاں بھی ہوں گی جو مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی. تو یہاں کیا نشانی دکھائی کہ ایک مردہ جو انڈرسٹوڈ ہے، جو کبھی دوبارہ نہیں جیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنا یہ معجزہ دکھایا اور یہ نشانی دکھائی کہ وہ اٹھا اور اٹھ کے وہ بولا، اور بولنے کے بعد وہ پھر مر گیا. تو یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ اگر مردہ دنیا میں اللہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سارے مردوں کو اٹھائے گا. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مافوق الفطرت کام کیوں کرتے ہیں؟ معجزے کیوں دکھاتے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مندی سے کام کرو، عقل کو استعمال کرو، اس عقل سے دیکھو، سمجھو اور جانو. ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معجزہ دکھانے کی، بندے کو پکڑے گا اور وہ لے جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیوں دکھائے جاتے تھے کہ نبیوں پہ ایمان کامل ہو اور اللہ پہ بھی پورا ایمان ہو کہ یہ وہ کوئی ذات ہے ایسی جو اتنے بڑے بڑے مافوق الفطرت اگر کام کر سکتی ہے تو وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے. تو اس عقیدے کو پورا کرنے کے لیے نہ کہ صرف معجزات نبیوں کے دہرا کے سبحان اللہ اور واہ واہ کرنا، یا مختلف مواقع میں صرف ان کے معجزات دہرا دینا، اس لیے نہیں تھی. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات ہوتی ہے تو آپ کے معجزات دہرا دیے جاتے ہیں. معجزات تو ہمارے لیے تھے کہ عقل پکڑو، سمجھو کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ کون ہے. کفار مکہ کو بتا کے پہلے آپ پچھلی قوموں کو سامنے رکھیں اور پھر کفار مکہ پہ آئیں اور پھر ہمیں دیکھیں کہ یہ معجزات ہمیں سنا کے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ عقل سے کام لو کہ کس نبی کے امتی ہو اور کون تمہارا رب ہے. نہ کہ یہ کہ ہم صرف واہ واہ اور سبحان اللہ رب کے ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت اپنائیں اور ان کی سیرت کے مطابق جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.